السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت تھا جب عراق کی سڑکیں یورپ سے بہتر مانی جاتی تھی، جب عراق میں ایجوکیشن مفت تھی، ہاسپٹلز فری تھے اور لوگوں کو جاب بھی ایزیلی ملتے تھے، جب ایک عرب لیڈر نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا، جب کسی مسلم لیڈر نے کہا تھا اگر تم نے مڈل ایسٹ پر حملہ کیا تو ہم تمہارا سکون چھین لیں گے، وہ شخص وہ لیڈر تھا صدام حسین۔ صدام حسین جیسے کچھ لوگ ایک لیڈر مانتے ہیں، کچھ لوگ ایک ظالم ڈکٹیٹر اور کچھ لوگ کنفیوز ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صدام حسین ایک ہیرو تھا یا ایک ولن؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہمیں کسی انسان کو ہیرو یا ولن کہنے کا حق ہے؟ کیا ہم سچ دیکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے صدام حسین کی کہانی اور جانیں گے کہ کیا وہ صحیح تھا یا غلط، کیا وہ مسلمانوں کے لیے ایک سہارا تھا یا غدار۔ 28 اپریل 1937 عراق کے شہر ٹکرٹ کے ایک گاؤں الواجہ میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش سے پہلے صدام حسین کی فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ماں نے دوسری شادی کی تھی۔ He was raised in pain and pain became his strength۔ سال 1957 میں صدام حسین نے باتھ پارٹی جوائن کی۔ باتھ پارٹی جو مڈل ایسٹ میں یونٹی، انڈیپینڈنس اور سوشلزم کو پروموٹ کرتی تھی۔ سال 1959 میں صدام حسین عراق کے ڈکٹیٹر جنرل عبدالکریم قاسم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ زندہ بچ جاتا ہے اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے صدام حسین بھاگ کر سیریا اور ایجپٹ چلا جاتا ہے۔ ایجپٹ میں صدام نے پولیٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی سیکھی۔ اس وقت ایجپٹ کے لیڈر عبد النصیر اس کا رول ماڈل تھا۔ کچھ سال بعد صدام حسین واپس عراق آتا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے۔ صدام حسین نے پارٹی کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھایا اور 1968 کے کوپ میں وائس پریزیڈنٹ بنا۔ 16 جولائی 1979 صدام نے پریزیڈنٹ کو کڈنیپ کیا اور پوری پاور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ شروعات میں صدام نے اپنے کیبنٹ کے سامنے ایک ویڈیو چلائی جس میں ایک پولیٹیکل اپوننٹ نے کنفیس کیا کہ وہ کنسپریسی میں شامل تھا۔ اس کے بعد صدام نے 60 لوگوں کو وہی گولی مار کر قتل کر دیا۔ He ruled through fear and fear kept everyone silent۔ 1970 تک صدام حسین نے پورے عراق کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ He was a dictator of Iraq، یا یوں کہہ لیں کہ he was the best dictator of Iraq۔ صدام نے عراق میں سکولز بنائے، ہاسپٹلز امپروو کیے اور آئل انکم کو عوام کے لیے یوز کیا۔ عراق میں ویمن ایجوکیشن پر بھی کام کیا۔ 22 ستمبر 1980 صدام نے ایران پر حملہ کیا اور وجہ تھی اسلامک ریولوشن کا خوف اور اپنے پاور کو سیکیور کرنا۔ یہ جنگ 8 سال تک چلی، 1 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ صدام نے کیمیکل ویپن کا بھی یوز کیا۔ شروعات میں اس جنگ میں امریکہ نے بھی صدام حسین کا ساتھ دیا، لیکن جنگ کے بعد امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ 2 اگست 1990 صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کویت عراق کا ہسٹوریکل حصہ ہے اور یہاں پر تیل بھی زیادہ نکلتا ہے۔ امریکہ نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کیا عراق کے خلاف۔ امریکہ نے صدام پر بلیم لگایا کہ اس کے پاس WMD یعنی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ جب صدام نے کویت پر قبضہ کیا تھا تو کویت میں جتنا بھی تیل نکلتا تھا عراق کی اکانومی اس پر چلتی تھی۔ ساتھ میں صدام نے مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو بھی دھمکیاں دی تھی، تو مڈل ایسٹ کی زیادہ تر کنٹریز امریکہ کے ساتھ ڈیزرٹ سٹارم آپریشن میں تھی۔ اس آپریشن میں ٹوٹل 35 ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور کویت کو آزاد کر دیا، ساتھ میں عراق پر پابندیاں لگا دی۔ عراق کی اکانومی گر گئی، عراق کی عوام برے طریقے سے برباد ہو گئے، بچوں کی موت، بھوک اور دوا کی کمی، ملک بھر میں الٹریسی، پورٹی اور مافیا عروج پر تھی، مگر صدام پھر بھی اقتدار میں تھا۔ 11 ستمبر 2001 9/11 کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا دشمن القاعدہ اور اسامہ بن لادن بن چکا تھا۔ امریکہ نے صدام کو بلیم کیا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار جیسے WMD ہے اور صدام القاعدہ کو سپورٹ دے رہا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، حالانکہ صدام کا اسامہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صدام حسین ایک سیکولر نیشنلسٹ تھا اور اسامہ بن لادن اسلامک ایکسٹریمسٹ تھا، لیکن امریکہ نے دہشت گردی کے جنگ میں صدام اور عراق کو شامل کیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ وی کانٹ ویٹ فار دا فائنل پروف دیٹ کوڈ کم ان دا فارم آف مشروم کلاؤڈز۔ امریکہ نے آپریشن عراق فریڈم لانچ کیا اور مارچ 2003 کو عراق پر آفیشیلی اٹیک کر دیا۔ صرف 3 ہفتوں میں امریکہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں مارے گئے، لیکن WMD کہیں نہیں ملے۔ صدام حسین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ اسے کسی بھی قیمت پر پکڑنا چاہتی ہے، تو اس نے گوریلا وار شروع کیا۔ وہ ٹکرٹ کے قریب ایک انڈر گراؤنڈ ہیڈ آؤٹ ان ایک بنکر میں چھپا رہا۔ صدام حسین کو ڈھونڈنا امریکہ کے لیے سرد درد بن چکا تھا۔ امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی لیکن صدام کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آخر تک ہار کر 13 دسمبر 2003 کو آپریشن ریڈ ڈاؤن کے تحت صدام کو پکڑا گیا۔ امریکن آرمی نے اسے زندہ بنکر سے نکالا۔ صدام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلا۔ اسے 148 شیعہ افراد کے قتل پر مجرم قرار دیا گیا اور آخر کار 30 دسمبر 2006 کو عید کے دن اسے سریعام پھانسی دی گئی۔ صدام کے آخری الفاظ یہ تھے:
آج عراق میں ڈیموکریسی ہے لیکن کوئی لا نہیں، ٹیررزم اور پورٹی حد سے زیادہ ہے۔ IS کا رائز، سیول وار اور امریکہ کا آن گوئنگ انفلوئنس سب کچھ صدام کے بعد ہوا۔ The dictator is gone but the peace is still missing۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدام حسین 100% ہیرو تھا، اور یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ وہ صرف ایک ویلن تھا۔ ہاں، صدام حسین ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ تھا جسے اپنی قوم سے محبت تھی، لیکن اس نے اپنے دشمنوں سے نفرت میں حد پار کر دی۔ ہسٹری بلیک یا وائٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہسٹری گرے ہوتی ہے۔ صدام حسین کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ پاور بنا اکاؤنٹیبلٹی کے خطرناک ہوتی ہے، اور دنیا میں سچ ہمیشہ پالیٹکس کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صدام حسین ایک ہیرو تھا یا ویلن؟ لیٹ اس نو ان دی کمنٹ سیکشن۔